حضرت سیدہ پاک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بہت خوب لکھا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیوی شوہر کے لیے نکاح کو نصف ایمان مکمل کرنے کا کہا تو بیوی شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، اور ماں اپنی اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے۔ قربان جائیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ آپ رحمت ان کے لیے ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے لیے نصف ایمان ہیں جو خود علامت ایمان ہیں، کہ جس کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا، اور آپ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کے لیے جنت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اوصاف عطا فرمائے، اور آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ہوئی، اور آپ اپنے پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال تک ان کی نظر شفقت میں رہی۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہی پسند فرماتی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی چیز کو ناپسند فرماتی جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کی عادات، آپ کی مشابہت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے حد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی پوری توجہ رہے۔ اور اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدہ کائنات کا ایک لقب بطول ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی توجہ کرنا کہ باقی سب سے کٹ جانا۔ تو سیدہ کائنات کی جب ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں عبادت اور ریاضت خاص طور پر نظر آتی ہے۔ سیدہ کائنات پوری رات سجدہ کیا کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ رات ختم ہو جاتی ہے لیکن سجدے کی لذت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کو رات میں دیکھا کرتے تھے کہ گھر کے اندر جو مسجد یا نماز کی جگہ تھی، جو محراب تھا، اس کے اندر پوری رات گزار دیا کرتی تھیں، اور دن ایسے ہوتے کہ اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی، اور گھر کی تمام مشغولیات کے اندر بھی آپ نظر آتی۔ آپ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے جب دن میں آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا کہ آپ گھر کے تمام کام کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی مبارک زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ آپ چکی پیس رہی ہیں، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ آپ لوری دے رہی ہیں حسنین کریمین کو تو اس میں بھی تلاوت کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا کہ اگر ایسی اولاد پیدا کرنی ہے تو ماؤں کو اپنی لوریوں میں قرآن سنانا ہوگا۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ سخاوت کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت عطا فرمائی، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے گھر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کا فقر اختیاری تھا، ایسے ہی سیدہ کائنات کا معاملہ ہے کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب روزہ رکھا تو ایک مسکین آیا، پھر ایک یتیم آیا، ایک اسیر آیا، اور تینوں دن اپنے پاس جو کچھ تھا وہ صدقہ کر دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہی۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔